جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جناب موسم بہت اچھا ہے اور میں جناب اواری میں یہ کافی پی رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہماری قیمتی کافی ہے۔ یہ کافی پی رہا ہوں، یہ بسکٹ ہے اور یہ سارا ماحول آپ کو ہم دکھاتے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ میں نے آپ کو چائے دکھائی ہے۔ چائے کے بعد جناب آپ سیاسی گپ شپ لگاتے ہیں۔ سیاسی گپ شپ میں یہ ہے کہ آج انشاءاللہ اس امین گنڈا پوری کو بھی جناب سبق مل گیا ہوگا، جب آرمی چیف ایف سامنے بیٹھا تھا اور شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سارے گروپنگ میں ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ عمران خان سے پوچھ کے آیا ہے کہ جناب میں کانفرنس میں جاؤں کہ نہ جاؤں، وہاں پہ عاصم منیر نے آنا ہے۔ عمران خان نے کہا وہ دیر نہ کر، عاصم منیر نے ہی تو سلام کرنا ہے، سلام کر کے آؤ عاصم منیر کو اور کہو کہ جناب ان پچھلیاں گلاں ختم کرو۔ یہ تو ہے ایک طرفہ کاروائی، لیکن اتو تو کی کہنا ہے کہ ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے اور ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے تو آج جو گریڈ اسٹیشن پہ قبضہ کیا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی سوچ کیا ہے اور یہ کدھر جا رہے ہیں، ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اور یہ کس طریقے سے جو نا وہ یہ اس میں غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خیالات کیا ہیں کہ وہ گریڈ اسٹیشن میں گھس گئے ایم این اے، اس کے ساتھ عوام تھی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، انہوں نے خود ہی قبضہ کر لیا اور انہوں نے کہا جی کہ آئندہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور وہ سارے بٹن جو ہے نا وہ آن کر دیے، جو آف پڑے تھے نا وہ آن کر دیے۔ اب مجھے بتائیں اس کے اوپر جرم بنتا ہے کہ نہیں، یا ایف آئی آر بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ سر جی یہ کمزوریاں اگر آپ دکھاتے رہیں گے نا تو یہ واقعی ایک دن جس طرح اس نے دھمکی دی ہے کہ میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، وہ کر لیں گے، یا میں آ رہا ہوں اور ہمیں کوئی روک کے دکھائے یہ وہ۔ ان کو وہ کہتے ہیں نا نپ دا ایول آف دا بڈ، برائی کو جڑ سے اکھاڑو اور فوری طور پہ اکھاڑو، یہ چیز ہے۔ اگر ان کو شروع میں نہ روکا گیا تو وہ پیش قدمی اپنی جاری رکھیں گے اور ان کا جناب پھر وہ جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر وہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سر فسطائی جماعت ہے، یہ جماعت ہے ہی نہیں، آپ یقین کریں یہ جماعت نہیں ہے، یہ فسطائی لوگ ہیں۔ فسطائی سمجھتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے وہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنسیشن یا رعایت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ وہ زبان ہی نہیں سمجھتے، جو یہ شہباز شریف صاحب کی زبان ہے نا یہ وہ نہیں سمجھتے۔ یہ زبان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب علی ان کو ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرنی ویسی بھرنی، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ ایپیکس کی کمیٹی کی بڑی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب نے بڑے فخر سے یہ کہا ہے کہ جناب 10 لاکھ ڈالر، 10 ارب، 10 بلین یعنی کہ 10 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری انہوں نے خود ہی کہی ہے اور انہوں نے مختص کر دی ہے پاکستان کے لیے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید کیا برکتیں ہوں گی۔ فی الحال تو وہ کہہ رہے ہیں جو اکانومسٹ ہیں کہ سارے اشاریے مثبت جا رہے ہیں، ہر طرف مثبت ہو رہی ہے، چینی سستی، آئل سستا، سیمنٹ سستا، سارا کچھ سستا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بجلی کی جو کمپنی ہے نا ان کے ساتھ ہمیں ایگریمنٹ ریوائز کرنے پڑیں گے، ریوائز سکیم چلائیں ان کے ساتھ نظر ثانی کی، اور ان کو یہ جو ان کا قانون ہے نا کہ جی جتنے
یونٹ چلیں نہ چلیں آپ نے ہمیں 1 کھرب روپیہ دینا ہے مہینے کا. تو یہ بڑا خطرناک ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر آپ ریوائز کریں ان کے ایگریمنٹ, اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ چوری جو ہو جاتی ہے وہ بھی ہم سے لے لیتے ہیں, جو یہ بجلی نہیں استعمال ہوتی وہ بھی ہم سے لے لیتے ہیں, جو بجلی جلے نہ جلے یہ آئی پی پیز. آج دیکھیں وہ جو پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ کیا نام ہے, سعید غنی, اس نے کہا جی ہم بے قصور, ہم بے اختیار ہیں, بجلی کمپنیوں کے حوالے سے ہم بے اختیار ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ اس نے کہا ہے. تو یہ فیڈرل والے بھی یہی کہتے ہیں, صوبائی والے بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اب دیکھیں نا, ویسے تو لوڈ شیڈنگ 0 ہو جانی چاہیے تھی, کامن سینس کی بات ہے. 50% بجلی سولر انرجی سے پیدا ہو رہی ہے اس وقت, بلکہ فالتو ہے جو وابڈا ہم سے خرید بھی رہا ہے. سولر انرجی سے اگر ہماری بجلی کی کھپت 12,000 ہے نا, تو 6,000 سولر والے بنا رہے ہیں. تو جب سولر والے بنا رہے ہیں تو پھر لوڈ شیڈنگ کدھر سے آئی؟ یہ لوڈ شیڈنگ بھی انہوں نے وہاں کی ہوئی ہے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے نا, انہوں نے کہا جی ادھر میکسیمم لوڈ شیڈنگ کرنی ہے 15 گھنٹے کی, 20 گھنٹے کی ساری. تو یہ بات غلط ہے, ہماری سکیمیں غلط ہیں, ہماری جتنی پاکستان کی یہ سکیمیں ہیں نا, سکیمیں غلط ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اب دیکھیں بل آئے یا نہ آئے, فکس بل آئی پی پی کو گورنمنٹ نے دینا ہے 1 کھرب مہینے کا, ایک کمپنی کو, چاہے بجلی 1 روپے کی استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو جو وہ کرنا چاہیے. اور گنڈا پوری وغیرہ کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. آرمی چیف نے بھی آج میسیج دے دی ہے کہ جناب ہن وہ گلاں نہیں رہیاں تہاڈیاں. ٹھیک ہے, اور یہ سارے حالات ہیں. عمران ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ انہیں گرمیوں میں اس کو دبئی یا قطر بھیج دیا جائے. یہ تو میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کسی وقت بھی ہیلی کاپٹر آئے گا, وہ اوپر ایسے پھر رہا ہوگا, پتہ چلے گا کہ مانی ہیز گان, مانی مینٹل ہیز گان, چلا گیا ہے جی. یہ اور گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے انشاءاللہ بڑی خبریں, اب لوگ مجھ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں بہت زیادہ. 28 مئی کو منگل والے دن اسلام آباد میں کیس لگ گیا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لاہور میں بھی یہ کیس لگوائیں گے. تو یہ اب ساتھ ہی لگ جائیں گے سارے انشاءاللہ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی, اور لوگوں کو, ان کے ریٹائرڈ پاکستانیوں کو, ان کے اپنے دیے ہوئے پیسے